نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ اللہ سونے دے عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن اور ان دی روح دے مطابق قلباً سچا حسینی بن کے عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، فنا فی التوحید دا کمال عطا فرمائے، غزوہ ہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عملوں نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، بلا امتیاز رکھو نسل مذہب ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والے نہ واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل احساد احترام موضوع سامعین آج درس صفحہ دا موضوع علی اللہ اور آج انہاں اللہ والیاں وچ ایک بڑے اللہ والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات دے بارے کو ذکر کراں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس 8ویں پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت کریمہ دے اندر اللہ سونے نے اپنے دوستان دی اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی کہ میرے دوستاں میں تو دوستاں اور انہاں میں نہ دلوں دوستی لائی، پھر میں نہ یاری لاؤن دا حق ادا کیتا، کشتیاں پھونک کے نہ قابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے، تمام نفسانی شیطانی افلاطونی دجالی پروگرامہ چوں نکل کے سچی توبہ کر کے قرآن و سنت ضرور دے مطابق عمل کیتا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے، پھر میرے سچے دوست صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن بدعتاں رخصتاں تعویلاں شیطانی رسم و رواجاں دشمن سچے علماء مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا، پھر انہاں دی روح دے مطابق انہاں تے عمل کیتا، پھر انہاں کاسی فیض حاصل کیتا، انہاں کو نورانی توجہات لے کے اپنے اندر نورانی کیتا، پھر انہاں دی روح نے جسم جو نکل کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی، کہ جی میں دی صدق سچائی دیکھی تھی انہوں نے اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائی ہے۔ میرے سچے دوست ہیں جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت چ انہوں نے کسی طرح کا کوئی غم ہوئے گا۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ راحت المحبین دے اندر لکھ دیا کہ میں اپنے پیر مرشد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ دی خدمت دقت حاضر ہویا، آپ دی قدم بوسی دا شرف دولت نعمت اور سعادت میں نصیب ہوئی، دیگر علماء و مشائخ بھی آپ دے درویش آپ دی خدمت اقدس حاضر سکے تھے۔ آپ نے اپنے زبان مبارک جو فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت یعقوب علیہ السلام دے چونکہ 12 بیٹے سکے، یوسف علیہ السلام چھوٹے سکے تے آپ چھوٹے نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت محبت کرتے ہوندے سے تے دوجیاں بھراواں اس گل دا بڑا حسد کیتا، آپ اپنے دونوں جدا نہیں سی کرتے ہوں، ہمیشہ اپنی زیادہ نار رکھتے سے۔ تو انہوں نے ایک دن خواب آیا کہ چند اور سورج میں نے سجدہ کر رہے ہیں، تے آپ نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دسیا یوسف علیہ السلام نے، تے آپ نے فرمایا کہ یوسف بیٹا یہ خواب کسی اور نہ دسی نہ اپنے بھراواں نوں دسی، لیکن انہوں نے خواب اپنے بھراواں نوں بھی دس دتا، وہ اگے حسد کرتے سی، مزید حسد اللہ پہ کرنا۔ تو انہیں آکھا کہ ساڑھا باپ یعقوب علیہ السلام انہوں نے زیادہ محبت کرتے، سانوں انہی توجہ نہیں دے،
تو یہ کسی طرح رستے چ ہٹاؤ۔ ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا رل کے سارے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نو کہن لگے اسی شکار تے چلے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نو یوسف نو ساڈے نال بھیج دیو۔ تو انہاں کہ کدے میں نہیں چاہتا کوئی بھیڑی ہے نقصان پہنچائے، تو اس واسطے میں انہوں نہیں بھیجدا۔ بہرحال انہوں نے بڑا اصرار کر کے آپ نال لے گئے، تو جا کے آپ خوہ چ سٹیا۔ ایک قافلہ اتوں گزر رہا سکا، تو اس قافلے والے جب پانی کھڈن لگے اتوں، تو بوکے میں یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نو سٹیا سی اسی ویلے اللہ سونے جبرائیل علیہ السلام نو آکھیا کہ جا کے خوہ دے وچ یوسف علیہ السلام نو حوصلہ دیو کہ گھبراؤ نہ، یہ مصیبت انشاءاللہ مصیبت دن دور ہو جان گے۔ اور انہوں نے خرقہ پہنایا۔ بعض روایتاں جاندا ہے کہ درویشی خرقہ چوڑا جڑا اتوں شروع ہویا کہ قافلے والے فضلے آپ باہر کڈیا، تے بھرا دیکھدے سی اوتھے آگے فٹافٹ وہ کہن لگے ساڈا غلام ہے۔ تے قافلے والے پوچھیا یوسف نو کہ کیا تو انہاں دا غلام ہو؟ کہندا ہاں میں انہاں دا غلام ہاں۔ تو قافلے نے دیکھا کہ بچہ اتنا خوبصورت ہے کہ جب خوہ چو کڈیا دے چہرے تو اتنا نور نکلیا، چار چفیرا روشن ہو گیا۔ انہوں نے کہا جناب اسی انہوں خریدنے ہیں، سانو ویچ دیو۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے پیسے دے دیو۔ اس لیے پیسے انہوں کو ہے نہیں، 17 کھوٹے درہم سکے انہوں کو۔ انہوں نے بھرا کہنے لگے ٹھیک ہے جی اسی انہاں پیسے دے وجہ تمہیں بیچنے ہیں۔ وہ قافلے والے یوسف علیہ السلام لے کے چلے گئے، تے بھرا جڑے روندے پٹدے کپڑے خون نہ لبیڑے دے بھیڑیے پھڑ کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو لے کے آئے کہ اسی اگے گئے سی، یوسف علیہ السلام پیچھے رہ گئے سی، تے اس بھیڑیے نے کھا گیا، نقصان پہنچایا۔ ہاں دیکھو کپڑے خون نہ لبیڑے ہے بھیڑیا۔ آپ نے اس بھیڑیے نے پوچھا تو بھیڑیا کہنے لگا نہیں جناب میں ایسی بے ادبی نہیں کر سکتا، اسی وحشی درندے ضرور ہاں۔ انہوں نے کہا پھر ساڈے بچے نو نقصان کنے پہنچایا؟ تو بھیڑیے کہنے لگے جناب اسی کسی دی چغلی نہیں کرتے۔ وہ بھیڑیا کہنے لگا جناب اسی کسی دی چغلی نہیں کرتے۔ آپ 40 سال تک یعقوب علیہ السلام جڑے یوسف دی محبت دے دن رات روندے رہے، بلکہ آپ دے حجرے دا نام ہی بیت الحزن پہ گیا۔ تے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جس ویلے یہ حکایت بیان کر رہے تھے کہ آپ رو پے، آپ دیدہ ہو گئے۔ تے آپ نے فرمایا کہ جدو یوسف علیہ السلام نو حضرت یعقوب علیہ السلام نو بھوک لگدی تے یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام دا نام لندے انہاں دا پیٹ بھر جاندا۔ جدو پیاس لگدی تے یوسف علیہ السلام دا نام لندے انہاں دی پیاس پوری ہو جاندی، آپ سیراب ہو جاندے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے تانا ماریا کہ کی معاملہ، اللہ سنو نہ محبت بھی کر رہے ہو اور اپنے بیٹے نال بھی محبت اینی زیادہ۔ تے آپ نے آکھیا کہ جبرائیل تانا پہلا مارنا سکا۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رو پہ آپ نے فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ لکھیا کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے قصے وچ لکھیا کہ اہل سلوک دا قول ہے کہ اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انبیاء علیہم السلام وچوں جیڑا شخص بھی اللہ سونے دی محبت دا دعویٰ کردا پھر وہ اللہ سونے دی محبت دے نال غیر نال بھی محبت کردا ہے اور اپنے دل چ انہوں جگہ دیندا ہے، تو وہ آزمائش وچ مبتلا ہو جاندا ہے۔ جویں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہوئے، آپ نے پہلے اللہ سونے دی محبت اور دوستی دا دعویٰ کیتا لیکن یوسف علیہ السلام طرف بھی رغبت کیتی۔ نتیجہ ہے کہ 40 سال تک آپ کو رونا پیا اور اللہ سونے فرمایا کہ اے یعقوب ہن اگر تو
تو ساڈے نال محبت بھی کردا ہے تے اپنے بیٹے نال بھی محبت کردا ہے، دو محبتاں نہیں چلਣیاں۔ ہن اگر تو یوسف دا نام لیا، اسی تیرا نام پیغمبراں دی لسٹ وچوں کڈ دیاں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نو آزمائش اسے واسطے آئی کہ یوسف علیہ السلام دی محبت نال بھی محبت کیتی، جدوں کہ اللہ سونا غیرتاں والا وہ دوسرے اپنے دل وچ، انسان دل وچ دوجے دی محبت نو برداشت نہیں کردا۔ اج دی ساری گفتگو اور تعلیمات دا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ اگر اسی اللہ سونے دی محبت، اللہ سونے نال محبت کرتے ہیں کہ جویں قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور رب سونے نال جنون عشق کردے تے سانو چاہیے پھر دل وچ کسی ہور دی محبت نو جگہ نہ دئیے، نہیں تے آزمائشاں مبتلا کر دیتا جائے، کیونکہ اللہ سونا برداشت نہیں کرتا کہ دل وچ میری محبت ہوگی اور پھر غیر دی محبت بھی ہوگی۔ تے سچے اللہ والے اپنے دل چ غیر دی محبت نہیں آن دیندے۔ ایک دل ہے، ایک دل چ ایک شائی رہنی ہے۔ پنجابی نے کہنا کوئی یا سادے وسن گے یا کھیڑے وسن گے، جدو دل وچ اللہ سونے دی محبت آ گئی پھر غیر دی محبت کی گنجائش نہیں۔ تے سچے اللہ والے قلباً رب سونے نال سچی محبت کر دے اور قلباً ذات مولا دی ڈب کے نماز عشق نیل کے عشق نگر داخل ہو جاندے اور قتل گاہ طرف ودے رہندے۔ اور یہ سچے اللہ والے جنہاں دے بارے رب سونے فرمایا دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ اگر اسی بھی چاہنے جماعت اولیاء داخل ہوئی ہے اور یہ اللہ دی صف چ شامل ہوئی ہے، شاکان مولا جماعت داخل ہوئی ہے، سانو بھی چاہیے نفس شیطان دنیا دے پجاریاں افلاطونیاں دجالیاں گمراہ بہتر جہنمی فرقیاں ٹولیاں، دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی جادوگر نجومی پامسٹ کیمیاں گر جناتی ہمزادی بابیاں دے پروگراماں چوں نکلی ہے، اور ایداں نکلی ہے کہ کوشش بھی کریے تے انہاں دا خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل کریے، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل کریے، اور قلباً خدا مست ہو جائیے، اور قلباً ذات مولا جی ڈب جائیے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفا ہے نہ سمرقند۔ فضان چاہیے قرآن و سنت درود کے مطابق عمل کریے، تمام شیطانی پروگراموں جو نکل گئے۔ اللہ سونے دے سچے دو سچے علماء و مشائخ جڑے زندہ دل ہے، مردہ نفس ہے، متقی ہے، سرفروش ہے، بت شکن ہے، انہوں کی خدمت حاضر ہوگا، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف کا ضروری علم حاصل کرے، انہوں کو نورانی توجہات لائیے تاکہ ساڈا اندر نورانی ہوئے، روح ساڈے جسم جو نکل کے باطن سارو پرواز کردے ہیں کہ چاریے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ حاضری شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، جو ساری زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم کی رب نے فرمایا لا ربک منتہاہا، انسان تیری منزل تیرا رب، ففروا اللہ دوڑو اللہ طرف۔ سورہ نساء رب نے فرمایا جو اللہ سبحانہ دے دیدار دی تمنا عرض رکھ دے انہوں اللہ سبحانہ دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اللہ سونے بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرماسی، بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان تبا نصوری توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یاددار عطا فرما۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔